ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سب کو چیف منسٹر پورٹل کی اس آج جو انوگریشن ہو رہی ہے اس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پورٹل جو ہے جدید دور کے ہم آہنگ عوامی خدمات کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا، اور ساتھ اصلاح یا سزا۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے، تب تک گورننس، ڈیلیورنس اور امپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں۔ چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے، تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے، اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ عوام کو میں میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف منسٹر ہے وہ عوام ہے، اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عہدوں پر برجمان ہیں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے 99 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد جس سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا، اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں۔ کوالٹی، آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی کوالٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں، چیزوں کو اون کریں، اپنے ایریا کو اون کریں، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ کی اونرشپ کے بغیر کوالٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے، اور بر وقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے۔ اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں، جہاں پر بھی آتے ہیں، اس کا بیفور اینڈ آفٹر کا کانسیپٹ ہے۔ بیفور اور آفٹر ایک کانسیپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی، اور اگر ایک کنسرنڈ افسر اس پہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کو یہ ان ڈیز کے بعد، جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے، اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی، پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال نکل جائے گی ایک دفعہ، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا۔ جو بھی اچھی پرفارمنس دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے، مانیٹر کریں گے، اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے۔ میں خود اس کو مانیٹر کروں گا۔ آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلی پرائرٹی عوام ہے، اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں۔ جو ہمیں عوام نے اختیار دیا، ووٹ دے کے یہاں بٹھایا، آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو اجاگر کریں، اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایویلیوشن اور انالیسس بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پورٹل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا، اور اس کی پرفارمنس، کتنی شکایات آئیں، اس پہ کیا عمل درآمد ہوا، کس طریقے سے ہوا، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی، اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے، سزا بعد میں ہے۔ اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا شکریہ۔ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرد اضلاع ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی، تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر قبائلی جرگے ہم نے کیے اور تمام افسران کو ہم نے ٹاسکنگ کی،
اور اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو, اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی, کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرکٹ کے, سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے ان علاقوں میں, اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایف سی شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈ ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں, جو ہمارے اپنے اے آئی پی کے پروجیکٹ شروع ہیں, ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فوراً سے پہلے یہاں بھیجیں. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی, آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مداوع کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں. مرڈ ڈسٹرکٹ ہمارا پریورٹی ہے اس وقت, اور وہاں پر جو سروے کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آلریڈی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو بتایا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو سروے کے حوالے سے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن ہماری سروے مکمل ہونی چاہیے. اس پہ مین فوکس ہے. مرڈ ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں روزگار ہمیں دینا ہے نوجوانوں کو وہاں پر, بچوں اور بچیوں کو, تو ایک پالیسی میں نے دی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا, اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر. یہ روزگار ان کا حق ہے, ان کا علاقہ ہے, اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس پہ کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا. اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریزروز ہیں بہت بڑے بڑے, اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کی جائے. اور میں تمام مرڈ ڈسٹرکٹ ان اضلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریورٹی 1 ہیں. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریورٹی دی جائے گی, اور آپ کو لیگلی جو لیز کیا جائے گا تو اس میں پہلے آپ کو پریورٹی دیں گے. آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار, بچوں کے روزگار, اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کا ریونیو بڑھتا ہے, تو اس میں آپ پریورٹی 1 ہیں. اگر ہم انلیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو. اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے, کچھ ایریا میں واپسی ہو چکی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو طریقہ کار ہے, ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آئی ہیں. اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریا کلیئر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریا پہ دوبارہ آباد کریں انشاءاللہ. اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے. کچھ ٹائم لائنز ہیں, کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. جو چیک پوسٹ ہیں, بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری, تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں, اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے. ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے, ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے, ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد. ہر ضلع کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگہ میں, اب ضلع وائز, کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں, تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی, اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوع ہوگا. مرڈ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں, میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہت بہترین طریقے سے انفراسٹرکچر کے لیے, جس میں روڈز ہیں, آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے, آپ کا ایجوکیشن ہے, آپ کا ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹ سورس کیے تھے ہاسپٹلس, کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, تو آؤٹ سورسنگ ایک اچھا ایک ماڈل تھا, لیکن انفارچونیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں, اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے, تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیز کر دی ہیں. بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فنکشنل ہوں گے, آپ کو فل جو ہے فیسلٹیز وہاں ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اس ٹورزم کے پوٹینشیل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹورزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس طریقے سے بھی روزگار ملے. تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پروجیکٹس ہیں جو ہمارے جرگے کے ساتھ, میٹنگ کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے. تھینک یو. صاحب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو پنجاب میں کرایہ کم کر دیے گئے ہیں, پنجاب میں صورتحال کیا ہے, کب کمی رہ جائے گی؟ سر یہ بھی بتائیے گا سر کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں محمود خان صاحب نے, سرکت صاحب نے سیم کمپنی سے پہنتے تھے, لیکن وہاں بھی عوام یہی پرستب ہمارے آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم شکایت دیتے ہیں نظر نہیں ہوتا, تو اس کا کیا؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے خیال میں 52 کلو، میرا وزن ہے 118 کلو، ٹھیک ہے. محمود خان کا جو قد ہے وہ 5 فٹ 8 انچ ہوگا، میرا قد ہے 6 فٹ 3 انچ. اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا اور اس نے یہ کیا اس سے یہ نہیں ہوا، تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا آپ احتساب کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی. بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے. اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے محکمے ہیں، ہمارے رولز ہیں، ہمارے ایکٹس ہیں، ہماری ریگولیشنز ہیں، ان کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پہ بنی ہوئی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے پہلی اسپیچ میں بھی کہا تھا، اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی. دوسری بات ہے ان میں کمیاں تھیں کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایت آپ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے. اس میں کوئی دوہری رائے ہے کسی کے ذہن میں؟ ہے یہ بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے رپورٹ بھی میں نے ہی کرنا ہے تو میں سب اچھا کی رپورٹ دے دوں گا؟ اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں بیفور اینڈ آفٹر ہے. جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنک کرے گی ریڈ، وہ گرین نہیں ہوگی. تیسرا، جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے، سی ایم پالیسی کا جو میں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے، وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا، اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوور لک کریں گے. تو یہ بڑا ڈفرینٹ ہے انشاءاللہ. اس میں اوورسیز کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں ہمارے صوبے کے، چاہے ان کا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے، ان کو بھی یہیں سے ایڈریس کیا جائے گا، چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس میں محنت ہوئی ہے، کام ہوا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو، اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں، جس طرح پہلے بتایا آپ کو. آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ گلا کرتا ہے کہ جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا، اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا. حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں. صفائی کا تو ایک میرے سامنے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت رپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی، اور گھنٹے میں نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایریا کلیئر ہونا چاہیے. تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا اتنا ٹائم اس میں اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے، اللہ کی ذات مکمل ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو، ان لیکونس کو، ان گیپس کو ختم کر کے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. آخری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ ہے اعتماد. جب سزا ہوگی، جب عمل درآمد ہوگا، ایکشن ہوگا، تو عوام کا اعتماد جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا، اس کا نام ہے سٹیزن پورٹل، اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ. اور جب عوام کے اعتماد سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی، اور جب فیڈ بیک وہ دیں گی انشاءاللہ تو ہم اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں گے. خیر ایک دو لے لیں سر، پھر یہ گلا کرتے ہیں. لے لیں خیر. دوسرا جو لاہور میں آنے والے جلسہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت بتائیں کہ جلسے کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں. اور کل ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں، جو افغان کونسل جنرل کے وہ کرانے کے دوران یہ نہیں کہ سارا کرٹیسزم آپ کیا تھا کہ آپ نے ضرور کیا تھا، تو چینل پہ بھی آپ کے ساتھ ضرور سوال کرٹیسزم کا تو جی، پہلے تو جو کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے، چونکہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ پیش کیا گیا، تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے. اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا، انہوں نے موقف دے دیا ہے اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی، اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا. تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے، انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز میں کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، این او سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. دوسرا جو آپ نے بات کی، میں نے لا اینڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مر ڈسٹرکٹ میں، اسی لیے کیا ہے کہ مر ڈسٹرکٹ میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور میں نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے پہلے، اور ظاہری بات پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے.
اس کے لیے اب ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ آپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں آئے جو ریزلٹس چاہیے تھے۔ تو اب انشاءاللہ جب یہ عوامی جرگے ہوں گے، مشران کے جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام محکمے انشاءاللہ عوام کی تعاون کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ امن و امان قائم ہوگا۔ دو کوشچن ہیں، ایک تو یہ آپ نے کہا اصلاح سزا اور جزا کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی کیبنٹ کے لیے بھی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ایک ٹرانسپورٹ ایکٹ تھا جس میں ملازمین کو جو ہے مستقل کیا گیا تو وہ واپس ہو گیا ہے، جو ماضی میں جو مستقل کیے گئے تھے ملازمین کو اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے۔ ڈرائنگ روم میں ٹک ٹاک بنایا کر، سر تو بناتا ہے ڈیلی، ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے، ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جتنی بنانی ہے، ورنہ اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا، اس بیڈ روم سے بھی جائے گا۔ تھینک یو۔